ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ولیم بلیک کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے دا ہیومن ایبسٹریکٹ۔ ایبسٹریکٹ کا مطلب ہے کسی چیز میں بہت زیادہ محو ہو جانا، کسی گہری سوچ میں گم ہو جانا، کسی چیز میں مستغرق ہو جانا یا غرق ہو جانا، یعنی بہت گہری سوچ میں ڈوب جانا۔ تو انسانی استغراق۔ یہ پوائم سانگز آف ایکسپیرینس میں 1794 میں پبلش ہوئی۔ یہ پوائم ٹوٹل 6 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہے۔ کوارٹرین کا مطلب ہے 4 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا، تو 6 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ ہے 24۔ اس پوائم میں پوئٹ نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں، ہماری جو پازیٹیو کوالٹیز ہیں، وہ بھی بعض اوقات ہماری نیگیٹیوٹی کا ذریعہ بنتی ہیں، جیسا کہ پوئٹ نے مرسی، پٹی، پیس اور لو کو اس پوائم میں ڈسکس کیا ہے۔ ان تمام ایٹریبیوٹس کو پوئٹ آلریڈی دا ڈیوائن امیج میں بھی ڈسکس کر چکا ہے۔ اس پوائم کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹلیکچوئلز ایوینیو پر ولیم بلیک کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائم کے ٹیکسٹ کی جانب۔ پوئٹ کہتا ہے پٹی وڈ بی نو مور، رحم کرنا باقی نہیں رہے گا، if we did not make somebody poor، اگر ہم کسی شخص کو غریب نہ کریں، یعنی اگر ہم اس دنیا سے پاورٹی یعنی غربت کو ایلیمینیٹ کر دیں، مٹا دیں، تو اس سے ہماری رحم کرنے کی جو حص ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہم تبھی کسی پر رحم کریں گے اگر وہ غریب ہے۔ اگر غربت اس دنیا سے مٹ جائے تو ہم کسی پر رحم کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اینڈ مرسی نو مور could be، اور ہمارا رحم کرنے کا عمل ختم ہو جائے گا if all were as happy as we، اگر تمام لوگ اتنے ہی خوش ہو جائیں جتنے کہ ہم ہیں۔ اگر دوسرے لوگ بھی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں وہ بھی ہماری طرح ہی خوش ہو جائیں تو ہمارا رحم کرنے کا عمل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہم کسی پر اس کی غربت کی وجہ سے رحم کھاتے ہیں اور کسی کے ناخوش یا پریشان ہونے کی وجہ سے اس پر رحم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پٹی اور مرسی یہ 2 پازیٹیو کوالٹیز ہیں، لیکن بیسکلی یہ کسی نیگیٹیو بات کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، اور اگر وہ پریشانیاں اور دکھ ختم ہو جائیں تو یہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس بھی ختم ہو جائیں گی۔ اینڈ میوچول فیئر، اور ہمارا جو باہمی خوف ہے، ہمارا آپس کا جو ڈر ہے، برنگس پیس، یہی امن لے کے آتا ہے۔ یعنی اگر ہماری دنیا میں امن ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، اس لیے ہم پرامن ہیں کہ اگر ہم کسی کا نقصان کریں گے تو وہ بھی بدلے میں ہمارا نقصان کرے گا۔ ٹل دا سیلفش لوز انکریز، یہاں تک کہ ہماری جو خود غرضانہ قسم کی محبت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس خوف سے کرتے ہیں کہ اگر ہم اس سے نفرت کریں گے تو وہ بھی بدلے میں ہمارے ساتھ نفرت کرے گا۔ اس خوف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دین کروئلٹی، پھر جو ظلم ہے، نیٹس آ سنیئر، وہ ایک جالا بنتا ہے۔ اینڈ spreads his baits with care، اور بڑی احتیاط سے اپنا چارہ پھیلاتا ہے تاکہ اس میں کسی انسان کو پھنسا سکے۔ he sits down with holy fear، اور یہ جو کروئلٹی ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ پھر اس زمین پر بڑے ایک پاکیزہ اور مقدس خوف کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی اس خوف کی بدولت لوگ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں۔ اینڈ waters the ground with tears، اور ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگ اپنے آنسوؤں سے اس زمین کو تر کر دیتے ہیں، اس زمین کو گیلی کر دیتے ہیں۔ دین ہیوملٹی ٹیکس اٹس روٹ، پھر عاجزی اور انکساری اپنی جڑیں انڈرنیتھ ہز فٹ، اس کے قدموں تلے پھیلا دیتی ہیں۔ یعنی عاجزی کی جڑیں جو ہیں وہ اس ظلم کے نیچے پھیل جاتی ہیں۔ یعنی اوپر سے جب ظالم لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کے ظلم کے ستائے ہوئے لوگ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ عاجزی اس محبت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ان کے ظلم کی وجہ سے بظاہر وہ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں۔ سون spreads، پھر جلد ہی پھیل جاتا ہے۔ دا ڈسمل شیڈ، تاریک
مایوس کن اور افسردہ قسم کا ہولناک قسم کا سایہ پھیل جاتا ہے آف مسٹری راز کا اوور ہیز ہیڈ اس کے سر پر. ہیز کا مطلب ہے ہیوملٹی، یعنی جو ہیوملٹی ہے، جو عاجزی ہے، اس کے سر پر ایک منحوس قسم کا، ایک ہولناک قسم کا سایہ پھیل جاتا ہے. اینڈ دا کیٹرپلر اینڈ فلائی، اور جو مکھیاں اور دوسرے حشرات ہیں، فیڈ آن دا مسٹری، وہ اس راز کی بنیاد پر ہی پلتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا راز ہے کہ ظلم و ستم کے زیر اثر لوگ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسی عاجزی اور انکساری کا جو راز ہے اس پر بہت زیادہ مکھیاں اور دوسرے حشرات اور کیڑے مکوڑے پلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے. اینڈ اٹ بیئرز دا فروٹ آف ڈیسیٹ، اور اس سے پھر دھوکے اور فریب کا ایک پھل نمودار ہوتا ہے. ریڈی اینڈ سویٹ ٹو ایٹ، یہ پھل اتنا میٹھا اور دیکھنے میں سرخ رنگ کا ہوتا ہے کہ اسے کھانے کو ہر کسی کا دل کرتا ہے. یعنی اندر سے یہ منافقت کا پھل ہوتا ہے، دھوکہ دہی کا پھل ہوتا ہے، لیکن اوپر سے یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اسی فلسفی کو ولیم بلیک نے اپنی ایک اور پوائم اے پوائزن ٹری میں بھی بیان کیا ہے. اے پوائزن ٹری کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر ولیم بلیک کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس پوائم کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. اینڈ دا ریون، اور جو ریون پرندہ ہے، ہز نیسٹ ہیز میڈ، وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے. یہ بھی نیگیٹیوٹی کا ہی سمبل ہے. ان اٹس تھکسٹ شیڈ، اسی تاریک سائے میں، یعنی ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا تاریک سایہ بن جاتا ہے جس میں مکمل طور پر منافقت ہوتی ہے. لوگ اگر عاجزی اختیار کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس سائے میں جہاں ایک طرف کیڑے مکوڑے بناتے ہیں، دوسری طرف وہاں ریون جیسے سیاہ پرندے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں. یعنی اس میں پھر صرف نیگیٹیوٹی ہی رہ جاتی ہے. دا گاڈس آف دا ارتھ اینڈ سی، پھر زمین اور سمندر کے جو خدا ہیں، یعنی خشکی اور پانی کے جو خدا ہیں، سورٹ تھرو نیچر ٹو فائنڈ دس ٹری، وہ اس درخت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا مسٹری یعنی راز کا درخت ہے، اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. بٹ دیئر سرچ واز آل ان وین، لیکن ان خداؤں کی جو محنت ہے وہ رائے گاں جاتی ہے، انہیں وہ درخت نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ وہ لاسٹ لائن میں بیان کرتا ہے دیئر گروز ون ان دا ہیومن برین، کیونکہ یہ جو درخت ہے، یہ منافقت کا جو درخت ہے، یہ ایسے راز پر مبنی درخت ہے جو کہ صرف انسان کے ذہن میں ہی پایا جاتا ہے، انسانی دماغ میں ہی یہ درخت پایا جاتا ہے. یعنی جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے، جتنا بھی ظلم و ستم ہے، اور جتنی بھی منافقت ہے، اور جتنی بھی لوگ کسی کے ظلم و ستم کے زیر اثر عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی صرف اور صرف انسانی دماغ میں ہی پائی جاتی ہے. یعنی پوائٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم باہر کی دنیا سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمارے اپنے ہی دماغ کی پیداوار ہے. اور جو ہماری پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بھی یا تو کسی نیگیٹیوٹی کی بیس پر جنم لیتی ہیں یا اس کے نتیجے میں نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس پوائم کا انٹروڈکشن، گلوسری، ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی فگر آف سپیچ یا لٹریری ٹرمز کی جانب. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے رائم سکیم. اس پوائم کے تمام سٹینزاز میں سیم رائم سکیم یوز کی گئی ہے، یعنی اے اے بی بی، یعنی تمام سٹینزاز کی فرسٹ اور سیکنڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، جبکہ تھرڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں. جیسا کہ فرسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے مور، اور سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے پور، مور پور. اسی طرح سے تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے بی، اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وی، بی وی. نیکسٹ پیس، انکریز، سنیئر، کیئر، فیئرز، ٹیئرز، روٹ، فٹ، شیڈ، ہیڈ، فلائی، مسٹری، ڈیسیٹ، ایٹ، میڈ، شیڈ، سی، دی، وین، برین. نیکسٹ ہے سیمیلی. سیمیلی کا مطلب ہے ٹو کمپیئر ٹو ڈفرینٹ تھنگس آن دا بیس آف سیم ٹریٹس، یعنی ایک جیسی صفات کی بنا پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا. جیسا کہ لائن نمبر 3 اور 4 میں پارٹ کہتا ہے اینڈ مرسی نو مور کوڈ بی اف آل ور ایز ہیپی ایز وی، یعنی وہ جو اداس اور پریشان لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے یا انہیں خوش لوگوں کے ساتھ کمپیئر
کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن۔ پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے ٹو گیو ہیومن ٹریٹس ٹو دا نان لیونگ تھنگس، یعنی بے جان چیزوں کو انسانوں یا جانداروں کی خصوصیات عطا کر دینا۔ جیسا کہ لائن نمبر 7 اور 8 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوائٹ کہتا ہے دین کرویلٹی knits a snare and spreads his baits with care، یعنی جو کرویلٹی جو ظلم ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک جالا بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک چارہ تیار کرتا ہے اور بڑی احتیاط سے اسے پھیلا دیتا ہے، یعنی اس نے یہاں پر کرویلٹی یعنی ظلم کو پرسونیفائی کیا ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 9 اور 10 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے he sits down with holy fears and waters the ground with tears، یعنی اگین اس نے کرویلٹی کو پرسونیفائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بڑے پاکیزہ خوف کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اس زمین کو اپنے آنسوؤں سے پانی دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں واپس انجمنٹ کی جانب۔ اس پوئم کی لائن نمبر 11 ایک رن آن لائن ہے جس میں پوائٹ کہتا ہے the humility takes its roots، یعنی جو عاجزی اور انکساری ہے وہ اپنی جڑیں رکھتی ہے۔ اب وہ کہاں اپنی جڑیں رکھتی ہے وہ لائن نمبر 12 میں بیان کرتا ہے underneath his foot، اس کے قدموں تلے۔ نیکسٹ ہے میٹافر۔ میٹافر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی کوالٹی کی بیس پر اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈکلیئر کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 15 اور 16 میں وہ کہتا ہے اینڈ دا کیٹرپلر اینڈ فلائی فیڈ آن دا مسٹری، یعنی اس راز کی بنیاد پر ہی کیٹرپلر اور فلائی پلتے ہیں، یعنی کیٹرپلر اور فلائی یہ دونوں ہی نیگیٹیوٹی کا میٹافر ہے۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 or more than 2 words in the same line with the same letter or sound، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی لائن میں ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں مرسی اور مور یہ دونوں ورڈز ایم لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 4 میں ور وی، لائن نمبر 13 میں سون سپریڈس، لائن نمبر 14 میں ہیز ہیڈ۔ نیکسٹ ہے کانسوننس۔ کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈس آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں اگر ہم دیکھیں تو اینڈ اور کوڈ ان دونوں ورڈز کے اینڈ پر ڈی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ لیٹر ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 10 میں اینڈ گراؤنڈ، لائن نمبر 17 میں اٹ فروٹ ڈیسیٹ۔ نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں نو مور ان دونوں ورڈز میں او لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 2 میں if did، لائن نمبر 6 میں till selfish، لائن نمبر 8 میں his with، لائن نمبر 9 میں sits with۔ اس کے علاوہ پوائٹ نے بہت سے امیجز بھی یوز کیے ہیں جیسا کہ نیسٹ، بیٹس، گراؤنڈ، روٹ، فٹ، شیڈ، کیٹرپلر، فلائی، فروٹ، ریون، ارتھ، سی، ٹری، ہیومن برین۔ نیکسٹ ہے انٹرنل رائم۔ انٹرنل رائم کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی پوائم کی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ رائمڈ ورڈ یوز کرے تو اسے انٹرنل رائم کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 2 میں if did، لائن نمبر 8 میں his with، لائن نمبر 9 میں sits with۔ اس کے بعد اگر ہم اس پوائم کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں یہی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری جتنی بھی پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی بیس پر جنم لیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بھی نیگیٹیوٹی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس پوائم میں جن لٹریری ٹرمز کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر لٹریری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ ولیم بلیک کی دیگر پوائمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر ولیم بلیک کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ ان دونوں پلے لسٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔